اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو ایک نہیں بلکہ دو عظیم ہستیوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ جشن ولادت مولائے کائنات و فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دو عظیم ہستیوں کے ذکر سے آج کی یہ محفل، آج کا یہ اجتماع ان دو عظیم ہستیوں کی نسبت سے جڑا ہوا ہے، اور آپ اور مجھے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی حق جماعت اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے کسی بھی نیک اور صالح پیارے محبوب بندے کا ذکر کرنے میں ہم کوئی بخالت نہیں کیا کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے کسی بھی نیک بندے کے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو، چاہے وہ پنجتن پاک ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، اکابرین ہو، محدثین ہو، فقہا ہو، یہ ہم اہل سنت والجماعت کی گٹی میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم ہر اللہ کے نیک بندے کا احترام کیا کرتے ہیں، ہم ہر ایک اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو کسی ایک ہستی کو پکڑتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسری ہستیوں کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، چونکہ آج ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صحابہ کرام کی عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی محبتوں سے ان کا سینہ خالی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی فضیلت، ان کے احترام اور ان کی محبت کی بات کرتے ہیں تو ان کے سینے حب صحابہ کرام سے خالی ہے، بغض صحابہ ان کے سینے میں موجود ہے۔ لیکن اللہ نے ہم اہل سنت والجماعت کو ایسی شان عطا فرمائی، ایسی صفت عطا فرمائی، ہمارے ایک ہاتھ میں عظمت صحابہ کرام ہے تو وہی دوسرے ہاتھ میں عظمت اور محبت اہل بیت اطہار ہے۔ ہم حضرت پیران پیر غوث اعظم کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہیں پر ہم سرکار غریب نواز کا بھی عقیدتوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہو، اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، پنجتن پاک کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے ہم ہر اللہ کے نیک بندے، رسول پاک کے ہر عاشق کا ہم احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ کسی سے بغض ہمارے سینے میں نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے نہ کسی صحابی رسول کے تعلق سے، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، ان میں سے نہ کسی ایک فرد واحد کی طرف سے ہمارے سینوں میں کوئی بغض نہیں ہے۔ اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم غوث و خواجہ والے ہیں، ہم تمام اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ہر اللہ کے ولی کے سامنے ہم اپنی گردنوں کو جھکا دینے والے ہیں۔ یہ ہماری صفت ہے، یہی ہماری عادت ہے، اور اسی سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے، اسی سے ہماری نجات ہونے والی ہے، اسی سے ہماری کامیابی ہونے والی ہے۔ تو الغرض میں مسجد ہادہ کے جو مصلیان ہیں، جو منتظمین ہیں، جو کمیٹی ہے، ان تمام کو اور UNO کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم جشن مولائے کائنات اور فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تذکرے کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر، باب العلم، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت، آپ کی نسبت
جس شان والی ہے، جو آپ کی خصوصیت ہے، ایک شاعر نے اپنے شعر میں حضرت مولائے کائنات کی نسبتوں کو بیان کیا. فرمایا داماد رسول، داماد رسول، زوجہ بطول، حسنین کے بابا، کعبے میں ولادت تو مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے. حضرت مولائے کائنات کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ رسول پاک کے داماد ہے. حضرت مولائے کائنات کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک کی شہزادی کونین، سیدہ کائنات، خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ شوہر ہے. فرمایا داماد رسول، زوجہ بطول، حسنین کے بابا، حسن اور حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ہونے کا شرف اللہ نے مولائے کائنات کو عطا فرمایا ہے. حسنین کے بابا. اور آگے فرماتے ہیں کعبے میں ولادت. دنیا میں ہر انسان کی ولادت ہوتی ہے، لیکن مولائے کائنات کی ولادت کی خصوصی شان یہ ہے، خصوصی امتیاز یہ ہے کہ مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو کعبے کی 4 دیواروں کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے. کعبے میں ولادت تو مسجد میں شہادت. شہادت میدان میں بھی ہوتی تو برکت والی ہوتی، عظمت والی ہوتی، لیکن قربان جائے مولائے کائنات کی شہادت پر، آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے. علی، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے. یعنی علی کے معنی بلندی کے ہیں. مولائے کائنات آئے بھی ہیں تو شان کے ساتھ آئے ہیں، دنیا سے پردہ بھی فرمائے ہیں، وصال مقدس بھی ہوا ہے، شہادت بھی پائی ہے تو بڑی شان کے ساتھ پائی ہے. تو حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہے، ہماری آل اولاد قربان ہے، ہماری نسلیں ذریتیں قربان ہے. حضرت مولائے کائنات شیر خدا، شہنشاہ ولایت، ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی رفعت و بلندی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایک بہت ہی پیاری تعلیم دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہے محبت اور ایک ہے عداوت. دونوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے. محبت بھی سینے میں رہتی ہے اور کسی سے عداوت بھی ہو تو وہ بھی دل ہی میں رہا کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم محبت کرنے والے بنو مخلوق خدا کے ساتھ، خدا کے بندوں کے ساتھ. تمہارے چاہے وہ دوست ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، ہر ایک سے محبت کرنے والے بنو. فرماتے ہیں مولائے کائنات کہ محبت کی یہ تاثیر ہے، محبت کی یہ تاثیر ہے کہ جو دور کے لوگوں کو بھی قریب کر دیا کرتی ہے. دور کے لوگ بھی تمہارے قریب ہو جاتے ہیں. اور عداوت کی یہ نحوست ہے کہ جو تمہارے قریبی لوگ ہیں وہ دور ہو جایا کرتے ہیں. تو حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ تم محبتوں کو بانٹنے والے بنو، نفرتوں کے کانٹے بچھانے والے نہ بنو. تم محبتوں کی بات کرنے والے بنو، نفرتوں کی بات کرنے والے نہ بنو. ایک شاعر نے کیا خوب کہا، فارسی زبان کا ایک شعر ہے. کہتے ہیں کہ گر کسے در راہ من خار نہد من گل برم، او سزائے خار یابت من جزائے گل برم. فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو میں اس کے راستے میں پھول بچھاؤں گا. کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا تو میں اس کے راستے میں کانٹے کے بدلے کانٹے نہیں بچھاؤں گا، پھول بچھاؤں گا. اب ہوگا کیا
فرق کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جو کانٹے بچھائے گا اللہ کے پاس کانٹے بچھانے کی سزا کو پائے گا، اس کو سزا ملے گی، اس نے کانٹے بچھائے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں پھول بچھایا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے پھول بچھانے کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہی بات مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم محبتوں کو بانٹنے والے بنو، نفرتوں کے بیج کو نکال کر پھینکو، محبتوں کو پیدا کرنے والے بنو۔ اور یہ ایک حضرت مولا کائنات نے اپنے ایک فرزند سے ایک بہت ہی پیاری نصیحت فرمائی ہے، جس نصیحت کو ہم نے جامع نظامیہ میں ابتدائی جماعت ہشتم میں ایک کتاب ہے مختارات الادب، اس کے اندر بہت سی ادب کی بہت سی عبارتیں بیان کی گئی ہے۔ اس میں مولا کائنات کی چند وصیتیں جو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، وہ نصیحتیں بھی اس مختارات الادب میں بیان کی گئی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اپنے شہزادے سے، یا بنیا من حفر لأخیہ بئرا وقع فیہا۔ ایک ہی جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے فرزند سے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودے گا، گڑھا کا مطلب ایک تو حقیقی گڑھا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم ہمارے اساتذہ نے ہم کو بتلایا کہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ضرر پہنچانا چاہتا ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے مخلوق کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے، تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے آقا نے فرمایا باب العلم ہے، علم کا دروازہ حضور نے فرمایا ہے۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرا علم، میرا تجربہ تمہیں دے رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی گڑھا کھودے گا تو وہ خود اس گڑھے میں واقع ہو جائے گا، گڑھا کھودنے والا خود اس گڑھے میں گر جائے گا۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ ناحق دوسروں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ناحق دوسروں کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رسوا اور بے عزت کرنا چاہتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ناکام اور نامراد ہوا کرتے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجربہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کا فرمان بالکل حق ہے کہ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بلا وجہ کے اس کے لیے گڑھا کھودے گا، اس کو ذلیل رسوا کرنا چاہے گا تو وہ خود اس گڑھے میں گر جائے گا۔ اسی لیے حضرت مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا اپنے فرزند کے ذریعے قیامت تک آنے والے مولا کائنات کے غلاموں، وفاداروں، عاشقوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے غلاموں، تم دوسروں کو تکلیف دینے والے نہ بنو، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، دوسروں کو گڑھے میں ڈالنے والے نہ بنو، بلکہ تم مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا بنو، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے والے بنو۔ جب تمہارے سینوں میں محبت رہے گی تو جو دور کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے قریب ہو جائیں گے۔ یہ محبت کی تاثیر ہے، یہ پیار کی تاثیر ہے، اور یہی محبت کا پیغام مولا کائنات کی اولاد میں قائم و دائم رہا، اور انہی محبت والوں میں ہندوستان کی سرزمین پر اہل ہند کے لیے مدینے والے آقا نے علی کی اولاد میں
حضرت عطائے رسول خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آپ آئے یہاں پر، آپ کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، آپ کے ساتھ کوئی بڑی سپاہی کوئی فوج کی جماعت نہیں تھی، آپ کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ کوئی بادشاہت کا اس وقت کا تخت تھا۔ تنے تنہا غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر، دہلی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ دہلی سے لے کر اجمیر تک میرے غریب نواز نے سفر کیا۔ اس سفر کے دوران میں میرے غریب نواز کے دست مبارک پر ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ سے زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ مشرکین کفار نے میرے غریب نواز کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ کون سی تاثیر تھی؟ یہ کہاں کی تاثیر تھی؟ نہ ہتھیار ہے، نہ اقتدار ہے دنیاوی، نہ بادشاہت ہے، ظاہری طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن غریب نواز کی شان یہ ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ سے زائد کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ تو علماء، سیرت نگار، مورخین، صوفیاء اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ غریب نواز نے ساری مخلوق کے ساتھ، سارے بندوں کے ساتھ، خدا کی ساری مخلوق کے ساتھ ہمیشہ محبت کا پیغام آپ نے دیا ہے، پیار کا پیغام دیا ہے۔ دوست تو دوست ہے، دشمن بھی آتا تو غریب نواز کا عاشق بن جایا کرتا۔ ایسی محبت دیتے، ایسا پیار دیتے، ایسی اس سے وابستگی دکھاتے کہ دشمن بھی ہوتا تو میرے غریب نواز کے دامن کرم سے لپٹ جاتا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، غوث، یا خواجہ، یا خواجہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان کہ آپ ہمیشہ محبتوں کو فروغ دیتے رہے، نفرتوں کے کانٹوں کو نکالتے رہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کافر و مشرک تھا، غریب نواز کے قتل کے ارادے کے ساتھ آیا اور اس کے اندر ایک ہتھیار کو اپنے بغل میں چھپا کر سرکار غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتظار میں ہے کہ موقع پاتے ہی نعوذ باللہ غریب نواز کا کام تمام کر دوں گا۔ بہت دیر دیکھتا رہا، کوشش کرتا رہا، اچانک سرکار غریب نواز کے سامنے آ گیا۔ میرے غریب نواز نے اسے بلا کر اس کے کان میں کہا کہ تو جس ارادے کے ساتھ آیا ہے اپنا کام تمام کر لے، میری گردن تیرے سامنے موجود ہے۔ میرے غریب نواز کے اس جملے نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جو قتل کے ارادے کے ساتھ آیا ہوں یہ صرف میرے اپنے دل کی بات ہے، میرے دل کی بات غریب نواز کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ شخص جان گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے ولیوں کی یہ شان ہے جو دلوں کے خیالات کو بھی جانا کرتے ہیں، دلوں کے ارادے کو بھی جانا کرتے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ اور جب بات دل کے ارادے کی آئی، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ مسائل درپیش ہوئے، کچھ مسائل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان مسائل کا حل عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور وہ مسائل آپ کو سنا دوں گا، وہاں سے مجھے جواب مل جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میرے جو سوالات ہیں ان سوالات کو تحریر کر لوں، لکھ لوں۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ان تمام سوالات کو ایک چھٹی میں لکھ لیے اور لکھ کر بارگاہ غریب نواز میں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آپ کے چاہنے والے مریدین کی کثیر تعداد موجود ہے، کثیر تعداد ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا کہ وہ چھٹی دے دوں، بہت دیر کوشش کرتا رہا کہ موقع ملتے ہی وہ چھٹی دے دوں گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب بہت دیر ہو گئی، موقع نہیں ملا، میں نے دل میں خیال کیا کہ آج میرا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، پھر کبھی کر لوں گا۔ یہی خیال ذہن میں آنا کیا تھا، سرکار غریب نواز نے مجھے بلوایا، پاس بٹھایا، بٹھا کر غریب نواز نے ایک چھٹی نکال کر انہیں عطا فرما دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چھٹی لے کر میں باہر گیا، کھول کر کیا دیکھتا ہوں، جتنے میرے سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات غریب نواز کی چھٹی کے اندر موجود ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء نظامیہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے کہ کوئی سائل آپ کے پاس آ کر اسے زبان سے اپنا دکھڑا سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والا کس نیت سے آیا ہے، کس ارادے کے ساتھ آیا ہے، میرے غریب نواز اللہ کی عطا سے ہر ایک کو جانا کرتے ہیں، سب کو جانا کرتے ہیں کہ کون کس ارادے سے آیا ہے، کون کس نیت سے آیا ہے۔ چنانچہ وہ شخص قتل کے ارادے سے آیا تھا، میرے غریب نواز نے فرمایا کہ میری گردن حاضر ہے، جو تیری نیت ہے وہ کام کر لے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے اپنے بغل سے خنجر کو نکال کر باہر پھینکتا ہے، سیدھے غریب نواز کے قدموں سے چمٹتا ہے، اور اسی وقت میرے غریب نواز سے عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما دیجیے۔ اسی وقت وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آج مولائے کائنات کے ذکر کے لیے بھی جمع ہے، غریب نواز کے تذکرے کے لیے بھی جمع ہے۔ ایک کسی کہنے والے کی بات مجھے بہت پسند آئی۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ رجب کا یہ جو مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ ایک ولی کا ہے۔ غریب نواز کا عرس شریف آتا ہے 6 تاریخ کو، رجب کا پہلا عشرہ ولی کا ہے، رجب کا دوسرا عشرہ علی کا ہے، علی کی ولادت کا عشرہ ہے، رجب کا تیسرا عشرہ نبی کا ہے، نبی کی معراج کا ہے۔ تو رجب کے 3 عشرے ہیں، 10 دن ہے، ابتدائی 10 دن ولی کے ہیں، درمیانی 10 دن علی کے ہیں، آخری 10 دن نبی کے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ولی کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائی، علی کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور نبی کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم ولی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں۔ ہم یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے کہ ہم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی جشن غریب نواز بھی مناتے ہیں، جشن ولادت مولائے کائنات بھی مناتے ہیں، جو 27ویں رجب کو ہم جشن معراج النبی بھی منایا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت مولائے کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، محبت کی یہ تاثیر ہے کہ دور کے لوگ بھی تمہارے قریب ہو جایا کرتے ہیں، اور عداوت کی یہ بری تاثیر ہے کہ قریب کے لوگ بھی دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آج بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم کن لوگوں میں ہیں؟ ہم محبتوں کو بانٹنے والوں میں ہیں یا نفرتوں کے کانٹے اگانے والوں میں ہیں؟ ہم کن لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا جو دل ہے، اس دل کے اندر ہم نے مخلوق خدا کے ساتھ دلوں میں کینہ کپٹ کو رکھ لیا ہے، عداوتوں کو رکھ لیا ہے، دشمنیوں کو رکھ لیا ہے۔ ہمارے رشتہ دار،
ہمارے دوست، ہمارے پڑوس ہم سے ناراض ہے. آج ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے، ہم اتنی بد اخلاقی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ آج ہم جس چھت کے نیچے رہتے ہیں اسی چھت کے نیچے رہنے والوں میں ہمارے بھائی بہن بیوی بچے یہ سب آج ہم سے روٹے ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں ہماری نفرتوں کی وجہ سے. ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی بدسلوکی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ والوں کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کو اپنانے والے بنیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں. ہم صرف ان کے ذکر سے لذت ملتی ہے، جب ہم حقیقت میں ان کے کردار کو اپنا لیں گے تو ہماری ساری زندگی یہاں بھی کامیاب رہے گی، وہاں بھی کامیاب رہے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے صرف زبانی نسبت نہ رکھے بلکہ اپنے عمل سے بھی نسبت قائم رکھے، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بنائے، اتنا خوبصورت بنائے کہ لوگ دیکھ کر کہے کہ یہ ولی والا بھی ہے، یہ علی والا بھی ہے، یہ نبی والا بھی ہے. تو محبتوں کے بول بولے، نفرتوں کے بول، نفرتوں کی باتیں، دشمنیوں کی باتیں ختم کرے. اور جب بات محبت اور نفرت کی آئی، ہم محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں بہت سے لوگوں سے، لیکن انہی سے ہماری محبت رہتی ہے جن سے ہمارا کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے. انہی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رہتے ہیں، اور جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے. یہ خود غرضی ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے. لیکن اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے یہ یہاں تک تعلیم دی ہے، انہوں نے تو دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگایا ہے. کوئی دشمن بھی ہوتا تو اس کے سینے سے لگاتے. کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے، ہم اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. یہ کوئی کمال والی بات رہی ہے. کمال والی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہم کو برا بھلا کہے تب بھی ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے. کوئی ہم سے روٹھا ہوا ہے ہم اس کو راضی کر لے. کوئی ہم سے کٹا ہوا ہے ہم اس کو جوڑے. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے، جو تم سے کٹے تم ان سے جوڑے رہو، جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ نبیوں کے تاجدار نے تعلیم دی ہے. اسی تعلیم کو مولائے کائنات نے فروغ دیا. اسی تعلیم کو میرے خواجہ غریب نواز معین الدین ہند الولی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے تعلیم دیا. آپ ظالموں کو معاف کر دیتے، جو محروم کرتا اسے عطا کرتے، جو ان سے کٹ جاتا آپ ان سے جوڑ لیا کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر ایک تحفے میں ایک خینچی تحفے میں پیش کیا. تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ مجھے تحفے میں خینچی نہیں چاہیے، میں قینچی تحفے میں لینا پسند نہیں کرتا. اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے ایک سوئی تحفے میں دے دیا کرو. وہ شخص پریشان ہو گیا کہ سوئی تو سستی ہوتی ہے، قینچی تو مہنگی ہوتی ہے، لیکن یہ بزرگ ہے، اللہ والے ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے خینچی نہیں چاہیے، تحفے میں سوئی چاہیے. عرض کیا کہ حضور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ راز یہ ہے، الحمدللہ مہمان عالم دین تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام حضرات اطمینان کے ساتھ رہے. انشاءاللہ حضرت کا خصوصی خطاب آپ تمام حضرات کو سماعت فرمانا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام، اس اللہ والے بزرگ نے فرمایا کہ میں تحفے میں قینچی اس لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ قینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، ایک کپڑے کو دو کر دینا ہوتا ہے. اس کے برخلاف جو سوئی ہے اس کا کام جوڑنا ہوتا ہے. تو اس اللہ والے بزرگ نے فرمایا میں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جو ایک کو دو کر دے، جو تفرقہ پیدا کر دے، جو
لوگوں کے درمیان میں توڑ پیدا کر دے. فرمایا کہ مجھے تحفے میں قینچی نہیں چاہیے، مجھے سوئی چاہیے، کیونکہ سوئی دو چیزوں کو جوڑ کر ایک کر دیا کرتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، حضرت مولائے کائنات نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، محبت کی یہ تاثیر ہے کہ دور کے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے، اور عداوت کی یہ نحوست ہے کہ قریب کے لوگوں کو دور کر دیا کرتی ہے. تو آج ہم تمام کو آج کے اس جلسے جشن ولادت مولائے کائنات اور فیضان غریب نواز کے اس جلسے سے ہم کو یہ بات اور یہ عمل اور یہ فکر کو لے کر اٹھنا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر محبتوں کو فروغ دینے والے بنیں گے، نفرتوں کا خاتمہ کریں گے. چاہے وہ نفرتیں رشتہ داروں میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، دوستیوں میں ہو، ان نفرتوں کو ختم کریں گے، محبتوں کو پیدا کریں گے. یہی طریقہ رسول پاک کا رہا، یہی طریقہ مولائے کائنات کا رہا، یہی طریقہ حضرت ہند الولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ لے کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولائے کائنات کے اس ولادت کے اس جشن اور فیضان غریب نواز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. علماء کرام کے خطابات کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.